بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں بزرگوں۔ آج تعلیم شروع کرنے سے پہلے ایک بات یہ عرض کرنی ہے کہ ہمارے کچھ ویڈیوز کے اندر ساؤنڈ کا پرابلم آ رہا ہے۔ اس کی مین وجہ جو ہے وہ مائک کا نہ ہونا ہے۔ اب جب تک یہ مائک کا ساؤنڈ کا پرابلم سالو نہیں ہوتا تو ہماری ویورز سے، دیکھنے والوں سے ریکویسٹ ہے کہ ہینڈ فری یا ہینڈ فون کا استعمال کریں تاکہ آواز جو ہے وہ کلیئر آ سکے۔ ہم بھی تھوڑی سی اپنی آواز کو تھوڑا سا لاؤڈ کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن جب تک یہ ایشو سالو نہیں ہوگا تو ہینڈ فری یا ہیڈ فون کا استعمال کرنا پڑے گا۔ تو آج جو ہے وہ تعلیم ہماری انشاءاللہ جو ہے وہ حیات الصحابہ میں سے ہے، اور حیات الصحابہ میں سے تعلیم انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دعوت دینا کس طرح ہر چیز سے بہت زیادہ محبوب تھا، اور ان کے دل میں اس بات کی کتنی زیادہ تڑپ تھی کہ تمام لوگ ہدایت پا جائیں اور اللہ کے دین میں داخل ہو جائیں اور اللہ کی رحمت میں غوطے کھانے لگیں، اور دعوت کے ذریعے مخلوق کو خالق کے ساتھ جوڑنے کے لیے کیسی زبردست کوشش کرتے تھے۔ یہی زبردست کوشش کرتے تھے۔ یہ فرمایا کہ صحابہ کرام نے اپنی ساری زندگی دین کی ایسی محنت کی اور ایسی قربانیاں دیں کہ صحابہ کے زندہ ہوتے ہوئے صحابہ کی بیویوں نے بیواؤں جیسی زندگی گزاری۔ یہ علماء سے ہم نے سنا، اور فرمایا کہ ان کے بچوں نے یتیموں جیسی زندگی گزاری۔ صحابہ ہر وقت، ہر حال، ہر آن، ہر گھڑی اللہ کے راستے میں دین کی محنت کے لیے نکلے رہتے تھے۔ اسی وجہ سے اتنی زیادہ مصروفیت تھی دین کی محنت کے لیے کہ ان کی کھیتیاں ختم ہو گئیں، ان کے کاروبار ختم ہو گئے۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ مسجد نبوی کے اندر پوری صفیں بھوک کی وجہ سے گر جایا کرتی تھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہوا کرتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہم اللہ کے ارشاد فمن شقی و سعید، سو ان میں بعض بدبخت ہیں اور بعض نیک بخت۔ اور اس جیسی قرآنی آیات کے بارے میں فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی بہت زیادہ تڑپ تھی کہ تمام لوگ ایمان لے آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہدایت پر بیعت ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بے قراری دیکھ کر اللہ جل شانہ نے آپ کو یہ بتایا کہ صرف وہی انسان ایمان لائیں گے جن کے لیے لوح محفوظ میں پہلے سے ہی ایمان لانے کی سعادت لکھی جا چکی ہے، اور صرف وہی انسان گمراہ ہوں گے جن کے لیے لوح محفوظ میں پہلے سے ہی بدبختی لکھی جا چکی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا۔ قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے، شاید تو گھونٹ مارے اپنی جان اس بات پر کہ وہ یقین نہیں کرتے، اگر ہم چاہیں تو اتاریں ان پر آسمان سے ایک نشانی، پھر رہ جائیں ان کی گردنیں اس کے آگے نیچی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ابو طالب بیمار ہوئے تو قریش کی ایک جماعت ان کے پاس آئی جس میں ابو جہل بھی تھا۔ ان لوگوں نے کہا کہ آپ کا بھتیجا ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے اور یوں کہتا ہے، لہٰذا آپ ان کے پاس کسی آدمی کو بھیج کر ان کو بلا لیں اور ایسا کرنے سے ان کو روک دیں۔ چنانچہ انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی بھیجا۔ آپ تشریف لائے اور گھر میں داخل ہوئے تو اس وقت ابو طالب کے قریب ایک آدمی کے بیٹھنے کی جگہ تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو جہل لعنت اللہ کو اس بات کا خطرہ ہوا کہ اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے پہلو میں بیٹھ گئے تو اتنے قریب ہونے کی وجہ سے ابو طالب کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زیادہ نرمی پیدا ہو جائے گی۔ چنانچہ وہ چھلانگ لگا کر خود اس جگہ جا بیٹھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا کے قریب بیٹھنے کی کوئی جگہ نہ مل سکی، چنانچہ آپ دروازے کے پاس ہی بیٹھ گئے۔ ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے میرے بھتیجے، کیا بات ہے کہ تمہاری قوم کے لوگ تمہاری شکایت کر رہے ہیں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہیں اور یوں کہتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس پر سب لوگوں نے بولنا شروع کر دیا، یعنی شور مچانا شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو فرمائی اور فرمایا کہ اے میرے چچا، میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ لوگ صرف ایک کلمے کا اقرار کر لیں، یعنی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کر لیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو تمام اہل عرب ان کے ماتحت اور فرما بردار بن جائیں گے، اور تمام اہل عجم ان کو جزیہ دینے لگیں گے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر وہ لوگ چوکنے ہو گئے اور بےتاب ہو کر کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی قسم، اتنی بڑی بات کے لیے ایک کلمہ تو کیا، ہم 10 کلموں کو ماننے کے لیے تیار ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں وہ کلمہ کیا ہے۔ ابو طالب بھی کہنے لگے کہ اے میرے بھتیجے وہ ایک کلمہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ۔ یہ سن کر وہ پریشان ہو کر اپنے کپڑے جھاڑتے ہوئے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے، اتنے معبودوں کی جگہ ایک ہی معبود رہنے دیا، واقعی یہ بہت عجیب اور انوکھی بات ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس موقع پر عجل الآلہۃ الہ واحد ان ھذا شیء عجاب سے لے کر بل لما یذوق عذاب تک آیات نازل ہوئیں۔ اس کے بعد اس کی تفصیل اور آگے آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ، تو اس کو پھر اگلے تعلیم میں انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کریں گے۔ حیات صحابہ میں سے انشاءاللہ پیر کے دن اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کرتے رہیں، اور جو ہے کمنٹس باکس کے اندر کمنٹس ضرور لکھتے رہیں، اور جو کچھ سنا گیا اس کو سن کر دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں انشاءاللہ۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔